اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 مارچ 2024 ہے اور ہم آج اپنا جو قرآن اور سائنس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا اگلا ایک سلسلہ اس کا لیکچر اگلا والا اس پہ آج کرتے ہیں گفتگو. پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہت اچھی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 ادوار میں زمین کا اور کائنات کا تخلیق جو ہے وہ اس کا عمل مکمل کیا اور اس کے بعد اس کا کنٹرول جو ہے یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ساری چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا. ایسے یہ ہم نے اس کی کچھ آیات جو تھیں اس کا ہم نے ریویو بھی کیا تھا, ہم نے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی تھی جس حد تک سمجھ سکتے تھے. آج ذرا تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ جو ادوار ہے ان سے کیا مراد ہے, یہ 6 ادوار سے کیا مراد ہے. ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کہ ان میں سے جو ہر دور ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. 2 دور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ساری جو مادی دنیا ہے اور یہ جو پوری مادی کائنات ہے, مٹیریل ورلڈ مٹیریل یونیورس, اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملے میں لے گیا. باقی جو 4 ادوار ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی کی نمود کیسے ہوئی, یعنی زمین کے اندر 2 ادوار کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام پیدا کیا جس سے زندگی کو سپورٹ ملی تھی, اور اس کے بعد 2 ادوار ایسے تھے جس کے اندر زندگی کی جو نمود ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل رزق کو وہاں پیدا کیا دنیا کے اندر. تو ٹوٹل کوئی 6 دور ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت تصویر کشی کی ہے سورہ فصلت میں. سورہ فصلت جو ہے یہ 41 نمبر سورہ ہے اور اس کی ہم آج 9 سے 12 تک جو آیات ہیں صرف ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو کھولا جائے. سورہ فصلت ہے 41 نمبر اور 9 نمبر اس کی آیت ہے. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور 12 تک ہم نے اس کا دیکھا. یہ ایک انتہائی عمدہ تصویر کشی ہے ان سارے ادوار کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ دنیا میں کون سے دور گزرے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ادوار جس کے اندر اس پوری کائنات کا تخلیق عمل میں آئی, اس میں دنیا بھی شامل ہے, سب چیزیں شامل ہیں. میں چاہوں گا یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا ذالک رب العالمین. Say, would you indeed deny him who has created the earth in 2 eons? تم اس کا انکار کرتے ہو, کہو تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے اس دنیا کو 2 ادوار میں تخلیق کیا. And do you claim that there is any power that could rival him? اور تم کیا کرتے ہو اس کے مقابلے میں انداز بناتے ہو, کمپیئر بناتے ہو. انداز مطلب وہ چیز ہے جو اللہ کا مد مقابل ہے. ذالک رب العالمین, the sustainer of all the worlds. وہ ذات ہے جس نے یہ تخلیق کی ہے زمین کی, وہ کون ہے؟ رب العالمین. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. For he, اور یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, for he placed firm mountains on it. اس نے کیا کیا کہ زمین کے اوپر پہاڑ رکھے, above its surface, اس کی سرفیس کے اوپر, اس کی سطح کے اوپر, and bestowed blessings on it. اور پھر کیا کیا, اس میں برکت پیدا کی. اینڈ آگے جو لفظ ہے اس پہ بہت اس کی ابھی تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ لفظ کیا ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اقوات جو ہے جمع ہے قوت کی. وقدر فیہا اقواتہا, اور پھر کیا کیا, اینڈ ایکویٹیولی بڑی ہی اپنی اس کی اپورشن کیا اس کے اندر وہ ساری برکات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے کے ساتھ, وہ سارے جو وسائل رزق تھے ان کو بڑے طریقے سے پھیلا دیا. ٹو آل ہو وڈ سیک اٹ, ان لوگوں کے لیے یا ان سب کے لیے جو اس اللہ تعالیٰ کی جو سبسسٹنس ہے, اللہ تعالیٰ کی جو وسائل رزق ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں.
ان کے لیے بلا دیا. اس میں انسان بھی آتے ہیں اور اس میں حیوانات بھی آتے ہیں, ہر چیز آتی ہے جو زندہ ہے. اور یہ سب کتنے اس سب کو کرنے میں کتنا ٹائم لگا اللہ کو؟ 4 ایام. 2 ایام اوپر آ رہے ہیں اور 2 ایام یہ 4 ہو رہے ہیں. ابھی اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. یہ الگ الگ, وہ 2 الگ نہیں, یہ 4 اور 2 جو اوپر والے 2 ایام جس میں زمین کی تخلیق ہوئی ہے وہ ان 4 میں شامل ہیں. اس کو بھی آگے سمجھ. اس کے بعد اگلی آیت ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سما یہاں لفظ آ رہا ہے. سما 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اینڈ یہاں پہ اینڈ کے معنوں میں آ رہا ہے. سما عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس معنی میں جب سیکوینشل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی ایک کے بعد دوسری, پھر دوسری بعد تیسری چیز آ رہی ہے, تب سما استعمال ہوتا ہے. اور 2 چیزیں جو پیرلل میں چل رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ متوازی کوئی باتیں چل رہی ہیں, ان کے حوالے سے سما استعمال ہوتا ہے. اب یہ والا جو سما ہے یہ پیرلل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اینڈ کے معنوں میں آ رہا ہے. سما اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم استوى الى السماء and he applied his design to the sky. اللہ تعالیٰ نے استوا کیا, یعنی اس کو بنایا آسمان کو, جبکہ وہ اس سے پہلے کیا تھا؟ دھواں تھا. آپ کو پچھلے لیکچرز میں یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ کائنات کے آغاز میں وہ سب ایک دھواں تھا, جو آئسوٹوپس تھے, جو بعد میں ہائیڈروجن گیس بنی, پھر ہائیڈروجن سے ہائر مولیکیول ایٹمز بنتے گئے اور مولیکیولز بنتے گئے. ایونچولی وہ پورا ایک کیمیائی ارتقا ہوا کائنات کے اندر. وہ ہم اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ابتدا میں کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھواں جو تھا اس کو اپنا ڈیزائن اس کو اپلائی کیا اس آسمان پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا, جب وہ ہو چکا, آسمان بالکل ریڈی ہو گیا اللہ کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق, پھر فرمایا فقال لها, اس کو بھی آسمان کو بھی کہا, وللارض, اور زمین سے کہا, فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں یہ لفظ پہ, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب جو ترجمانی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ and he said to them and to the earth, یعنی آسمان کو اور دنیا کو کہا اللہ نے, come both of you, willingly or unwillingly, تم آؤ دونوں, چاہے اپنی مرضی سے یا بغیر مرضی. یہ بہت خوبصورت ایک مجازی سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تصویر کشی کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو ول ہوتی ہے نا وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, ہم وسعتوں کی بات کرتے رہے پیچھے کائنات کی, اور کتنی وسعت ہے, کتنی بڑی بڑی اس میں کرے پھیلے ہوئے, ہر چیز. اور اللہ نے ان سب کو کیا کہا تھا کہ آپ نے آ جائیں میرے کمانڈ میں, میری اس میں سبمیشن میں, اپنی مرضی سے یا بغیر میری اپنی مرضی کے. اور آپ اس کے بعد ان میں کیا کہا آگے سے, قالتا آتینا طائعین, both of them said we do come in obedience. ہم بالکل اپنی مرضی سے آتے ہیں, آپ کی سبمیشن میں خوشی سے آتے ہیں. تو یہ اللہ مثال ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ اندازہ کریں جو انسان منمانیاں کرتا ہے اس کے لیے اللہ بیان کریں کہ طوعا او کرہن, اس پہ بھی کرتے ہیں. اور اگلی آیت ہے فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ اب جو ہے نا پیچھے زمین کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ زمین کے حوالے سے اس پہ پہاڑ رکھے. اب یہ دنیا آسمانوں کے حوالے سے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ 2 ادوار, اینڈ ہی ڈکریڈ, اللہ تعالیٰ نے کہا ان آسمان سے کہا کہ دیٹ دے بیکم 7 ہیونس, کہ وہ 7 آسمان بن جائیں. یہ آسمانوں سے اللہ نے فرمایا, اس آسمان کو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ 7 آسمانوں میں بٹ جاؤ. اور وہ یہ سب کچھ کب ہوا؟ 2 ادوار میں. تخلیق جو ہے ساری کی ساری عمل میں آئی
دو ادوار میں. جتنی بھی یہ جو کائنات کی تخلیق ہے 2 ادوار میں عمل میں آئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ زمین کو اللہ نے کہا کہ ہم نے بنایا اس قابل کہ وہ رہنے کے قابل بنے 2 ادوار میں, اور اس کے اندر وسائل رزق پیدا کیے 2 ادوار میں. یہ ٹوٹل کتنے بنے؟ 6 ادوار. اگر ہم اس بات کو اگر ہم یہ ویسے الگ یہ 4 ادوار والی بات جو تھی نا, یہ جو آیت نمبر 10 میں, اگر اس کو ہم الگ سے لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 ادوار زمین کی تخلیق کے, 4 ادوار یہ ہو گئے, اور 2 ادوار یہ ہو گئے آسمانوں کی کائنات کی تخلیق کے, تو یہ 8 بن جائیں گے. وہ غلط ہو جائے گا. تو سما یہاں پہ پیرلل اسٹیٹمنٹ کے معنوں میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل 6 ادوار کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب کر لیا, آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈکری کر دیا کہ وہ 7 آسمانوں میں بٹ جائیں آسمان کو, اور وہ بالکل اس طرح ڈیزائن ہو گیا جس طرح اللہ چاہتے تھے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اینڈ امپارٹیڈ انٹو ایچ ہیون اٹس فنکشن. کیا کیا؟ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ نے ہر آسمان کو اس کا جو فنکشن تھا وہ وہی کر دیا. ہر چیز کو ایک وہی دے دی کہ تمہارا کیا کام ہے, ہر چیز کو اپنے کام میں لگا دیا. پوری کی پوری کائنات کی جتنی یہ کیمیائی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, میٹر جتنا پھیلا ہوا ہے, انرجی جتنی پھیلی ہوئی ہے, اس کو جو اللہ نے کام دیا ہے وہ اس کو کیری آؤٹ کر رہی. آگ, پانی, ہوا, مٹی, جو بھی چیز ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے اس کے مطابق جو اللہ نے اس کی طرف وحی کیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دنیا کا جو آسمان ہے, جو قریبی آسمان ہے, یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ آسمان دنیا کیا ہے, اس کو کیا کیا؟ مزین کر دیا بِمَصَابِيحَ, کمکموں سے, خوبصورت چراغوں سے چمکتے ہوئے سجا دیا. اور ساتھ کیا کیا؟ وَحِفْظًا. تو ہم نے ارتھ کے ڈیفینس سسٹم کی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہمیں ان جو تیز انرجی والی ویوز ہیں اس سے پروٹیکشن دیتا ہے, یا جو میٹیئرز کی شاور ہوتے رہتے ہیں ان سے پروٹیکشن دیتا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ دنیا کی حفاظت بھی فرما دی. تو یہ انشاءاللہ اس کو آگے بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ حفاظت کے اندر کیا کیا آتا ہے, کہ وہ جو باقی کرے ہیں وہ ہمارے سامنے ان کا حال. وہاں پہ ایٹماسفیئر نہیں ہے تو وہاں پہ یا تو آندیاں چلتی رہتی ہیں یا بے تحاشا وہ برفانی, وہ برف کے اس میں ایک ایٹماسفیئر اس طرح کا بنا دیا دنیا کا کہ یہاں پہ لائف سسٹین کر سکے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, such is the ordaining of the Almighty, the All-Knowing. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جو المائٹی بھی ہے, العزیز ہے, ہر طرح کی اس کے ہاتھ میں حکومت ہے, مملکت ہے, طاقتور ہے, اور وہ ساتھ ساتھ اس کے کیا ہے؟ العلیم, وہ جانتا ہے ہر چیز کو. اچھا, یہ تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ انہی جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں. تو میں ہاں جی بس اچھا, ہم نے یہ جو لفظ رب العالمین ہم نے دیکھا. آج ہم تھوڑا سا رب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. رب کا ہمیں بہت دفعہ ہم نے پہلے بھی اپنے دروس میں دیکھا کہ رب کا مطلب ہوتا ہے ربوبیت کرنے والا, وسائل رزق دینے والا, یعنی پالنے والا, یعنی چیز کو اس کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اس کی نشو و نما کے لیے وہ جو پرووائڈ کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں, جو ربوبیت کرتا ہے ہماری سب کی. اور عالمین, عالم جو ہوتا ہے زیادہ تر جو مفسر یا جو اس کو لیا جاتا ہے عام معنوں میں, عالم کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ دنیا کے علاوہ جتنے کرے ہیں ہر چیز کو, ہر کرہ ایک الگ الگ عالم یا عالم کہلاتا ہے. تو اس کو بالکل اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ آپ فزیکل دنیا پہ جب غور کرتے ہیں یا کروں پہ غور کرتے ہیں تو ہی آپ اللہ کو پہچانتے ہیں دنیا پہ غور کرنے سے. اچھا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین لام میم ہے, اسی سے جو ہے علم بھی نکلا ہے. تو یہی علم جو ہے انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے نا, جب آپ اس مادی دنیا کے علم پہ غور و فکر کرتے ہیں, دنیا میں جو پھیلی ہوئی آیات ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا, اس کا ایک معنی جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ قوموں کے معنی میں بھی ہے, اقوام کے معنی میں بھی ہے. جیسا آپ کو مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ایک آیت ہے 2:47, اس میں آپ کو ایک مثال مل جائے گی کہ عالم کو قوم کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ نے.
247 میں. 10 نمبر جی آپ میں سے کوئی 9 نمبر پیج ہے. جی پیج نمبر 9. جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. O children of Israel, اے بنی اسرائیل, remember those blessings of mine, میری ان نعمتوں کو یاد کرو, تذکرہ کرو, which I graced you, جو میں نے تم پر نازل کی, and how I favored you above all other people. دوسری قوموں کے مقابلے میں تمہیں میں نے کتنا ممتاز کیا, تمہیں کتنی میں نے فضیلت بخشی. تو ایک تو یہ ہے, اور ایک ریفرنس آپ کو مل جائے گا 3:107 میں, میرے 21:107 میں, سر 21:107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہمیں بتایا تھا, ایک آیت بیان فرمائی تھی 21:107 میں. ہم سب کی نزدیکی میں گزری. 417 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. And O Prophet, we have sent thee as a grace towards all the mankind. یہ بھی ایک اس میں آپ کو مل جائے گا. بہرحال جو بھی معنی آپ اس کا لیں گے, اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کا نظام جو ہے وہ تمام دنیاؤں کے لیے, چاہے وہ کائنات میں کوئی بھی دنیا ہو یا اس دنیا کی تمام انسانیت کے لیے, مین کائنڈ کے لیے, وہ یکساں ہے. اچھا, اب اگلا جو لفظ ہے جو میں چاہتا ہوں اس پہ غور کیا جائے, وہ ہے بارکہ. بارکہ جو ہمارے اس میں آیا تھا 41:10 میں آیا تھا, 10 نمبر آیت کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ. یعنی یہ جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھے زمین کے اوپر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کے ذریعے اللہ نے برکت پیدا کر دی زمین میں. برکہ لفظ ہے, برکہ باراکا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ چیز جو ہر وقت تر و تازہ رہتی ہے. اس کے اندر جیسے اگر ایک پانی کا حوض ہے فار ایگزامپل, وہ ہر وقت اس کے اندر تر و تازہ پانی موجود رہتا ہے, جسے ہر وقت آپ اپنی استعمال میں لا سکتے ہیں. ایسی چیز, کوئی بھی ایسی چیز جس میں ثبات بھی شامل ہوتا ہے اور کنٹینیوسلی اس کے اندر نمو کے لیے, آپ کا نمو اور آپ کی بڑھوتری کے لیے اس کے اندر وہ جو بھی چیز ہے, صلاحیت ہے, وہ بھی موجود ہے. تو اللہ نے کیا کیا, یہ اس لفظ کو انگریزی یا سائنسی اصطلاح میں سیلف پرپیچویٹنگ کہتے ہیں. یعنی وہ ایسی چیز یا ایک ایسا عمل جس کے اندر آپ کو کسی ایکسٹرنل ایجنسی کی ضرورت نہ ہو, اور وہ سیلف پرپیچویٹ کرتی رہے, یعنی خود بخود چلتا رہے نظام. تو دنیا کے اندر جو ہمارا یہ جو نظام تھا نشو و نما کا, زندگی کی نشو و نما کا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کر دیا کہ ہر دور میں وہ نظام, وہ ہر وقت ہر طرح کی زندگی کے لیے وہ نظام موجود رہا. اب وہ چاہے ہم بات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے, جب آج سے تقریباً کہتے ہیں کہ دنیا کے بننے کے 1 ارب سال بعد یہاں پر زندگی کا آغاز ہوا تھا. سب سے پہلے جو سنگل سیلڈ اینیملز پیدا ہوئے تھے, وہ ان کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں. تو سمندروں میں ان کی خوراک کا اللہ نے انتظام رکھ دیا تھا. وہ وہاں کے نمکیات میں, اس زمانے میں وہ نمکیات سے خوراک حاصل کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آنے والے ارتقائی مراحل میں جو بھی جس طرح کی بھی زندگی نمودار ہوتی رہی, اس کا اللہ تعالیٰ انتظام ساتھ ساتھ فرماتے رہے. وہ ہم ابھی اس میں جاتے ہیں تفصیل میں. ساتھ ہی اس کے ایک لفظ جو ہے جعل فیہا رواسیہ, جو رواسیہ جو ہے نا, یہ لفظ پہاڑوں کا جو لفظ ہے نا, کہ لفظ پہاڑ رکھے ہم نے, یہ بڑا اہم لفظ ہے. پہاڑوں کے بغیر کہیں پہ صاف پانی جو ہوتا ہے نا, جو اس کا ملنا بہت مشکل ہے, اور صاف پانی کے بغیر زندگی کا چلنا بہت مشکل ہے. تو میٹھا پانی اس لیے پیدا ہوتا ہے, یہ ملتا ہے ہمیں وافر تعداد میں, کہ پہاڑوں پہ وہ بادل آ کے رکتے ہیں, ان کی وجہ سے وہاں پہاڑ کاز کرتے ہیں بارش کو, اور ندی نالے دریا نکلتے ہیں, چشمے بہتے ہیں, اور وہ جہاں جہاں پہ وہ جاتا ہے پانی, اس سے رویدگی پیدا ہوتی ہے, اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں. جہاں جہاں وہ پانی ہوگا وہاں نباتات بھی ہوتی ہیں, حیوانات بھی ہوتے ہیں, اور انسان بھی بچتے ہیں.
تو پہاڑوں کا بڑا اہم رول ہے ساری برکت کے عمل میں، یہ جو دنیا کے اندر برکت پیدا ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سیلف پرپیچویشن کی، کہ دنیا کے اندر یہ جو فیکٹرز یا افعال جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ اگر ویسے غور کریں انسان کی اپنی تخلیق پہ نا، تو انسان کیمیائی چیزوں سے بنا ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی اس کا مشاہدہ کیا نا. ہمیں اور یہ جو ارد گرد آپ کو یہ مردہ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ آپ کی پتھر ہے، زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمارے سیلز میں ان کے سیلز میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ڈیڈ نظر آتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف 2 افعال کا فرق ہے مین. اگر بڑے بڑے موٹے ہم بات کریں 2 افعال 2 فیکٹرز کا فرق ہے. ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، میٹابولزم، ہمارے اپنے اندر باڈی کے ایک خوراک پیدا کرنے کا عمل چل رہا ہے. اب اس سے ہمیں انرجی مل رہی ہے، اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیلف پرپیچویشن چل رہی ہے. یعنی یہ جو خوراک ہے کنٹینیوسلی ہمیں مل رہی ہے اس معاشرے میں، ڈفرینٹ جگہوں سے، فیکٹر سے ہمیں اللہ تعالیٰ خوراک پہنچا رہے ہیں. یہ ربوبیت کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ممتاز کرتی ہیں زندگی کو مردہ چیزوں سے. تو اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل میں ہم جاتے ہیں کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان فیکٹرز کو چلا رہے ہیں. اس کے لیے جو لفظ تھا نا یہاں قرآن مجید میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ جب میں نے پہاڑ رکھ دیے اور ان میں برکت پیدا کر دی، تو پھر میں نے ساتھ کیا کیا، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. کیا کیا میں نے، کہ میں نے اپورشن کر دیا ایکویٹیبلی اس ساری برکت کو پوری دنیا میں. کن لوگوں کے لیے، وَسَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کن لوگوں کے لیے، فی 4 ایام سواء للسائلین، ان ڈھونڈنے والوں کے لیے جو اس برکت کو ڈھونڈتے. اب یہ جو لفظ ہے قدر فیہا اقواتہا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا وہ قانون ہے، یہ میرا لا تھا جس کے تحت یہ ساری جو برکت تھی پوری کائنات میں پھیل گئی. اقوات میں نے وہ بتایا تھا قوت کی جمع ہے. یہ قوت وہ قوت ہے جس سے ہر زندہ چیز نشو و نما پاتی ہے، جس سے وہ قوت حاصل کرتی ہے. یہ وہ سبسسٹنس ہے، وہ اس کو کہہ لیں کہ اس کی جو نیوٹریشن ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بھی چاہیے ہوتی ہے، پرندوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے، جانوروں کو بھی چاہیے ہوتی ہے. سنگل سیلڈ اینیمل جو بہت ایک بنیادی سیل ہے جو کسی بھی جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے وسائل رزق پیدا کر دیے، رکھ دیے زمین میں، اور ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی جو ایڈوانس فارم آف لائف ہے ان کے لیے بھی رکھ دی. تو ہر چیز کو یہ چیز مل رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اچھا، میں تھوڑا سا آپ سے اب یہاں پہ ذکر کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سائنس میں جانا پڑے گا کہ چینجنگ پیٹرنز آف نیوٹریشن کی جو ہم بات کر رہے تھے نا، کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 4 ارب سال ہوئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے. 4 ارب سال کے یعنی 1 ارب سال جب گزر گیا تھا، اس کے بعد کہتی تھی زندگی نمودار ہوئی. یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے راکس کے اوپر ایسے ہمیں پتھر ملے ہیں جس کے اوپر بہت بنیادی لائف کے نشانات ملتے ہیں، نشانات. وہاں سے انسانوں نے حساب لگایا کہ 3 ارب سال پہلے تک کم از کم یہ زندگی نمودار ہو گئی تھی زمین کے اندر. کیسے نمودار ہوئی انسانوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ نمودار ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے لیے خوراک پیدا کر دی اسی سمندروں میں جس میں وہ جرثومے رہتے تھے، اور وہاں کے نمکیات سے وہ خوراک حاصل کرتے تھے. لیکن ایک وقت کے بعد وہ خوراک ان کے لیے ناکافی ہو گئی. پھر کیا ہوا، 3 طرح کے خوراک کے نظام عمل میں آ گئے، نمودار ہوئے. ایک وہ ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں پیراسائٹزم، یعنی ایک جو سیل تھا وہ دوسرے سیل کے اندر جا کے کھانا کھاتا ہے، جیسے ہمارے کیڑے جو آنتوں میں رہ کے ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں. ہاں جی. دوسرا پھر یہ تھا کہ ایک سیپروٹروفزم جسے کہتے ہیں، ایک اور نکل آئی فارم آف لائف جس کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ چیزیں، وہ جرثومے جو زندہ ہوتے ہیں مگر وہ مردہ چیزوں کو کھاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں. ایکچولی گلتی سڑتی اس لیے ہیں کہ ان کو جراثیم، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی تھوڑا ذکر اس کا کیا تھا. اسی طرح ایک اور پھر لائف آف ایک اور خوراک کا ایک نظام نکلا جسے ہولوٹروفزم کہتے ہیں، جس میں ایک زندہ چیز دوسری زندہ چیز کو کھاتی ہے. یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ ہیں وہ پودوں کو بھی کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو بھی کھاتے ہیں اور اپنی انرجی گین کرتے ہیں. تو ایک نظام آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک نظام چلتا رہا. یونی سیلولر یعنی ایک سنگل سیل بنیادی سیل کے لیے بھی جو نظام تھا وہ بھی اللہ نے پرووائڈ کیا.
ایونچولی کیا ہوا کہ اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے ایک پروسیس اسٹارٹ کیا جسے کیمیکل کیمیائی سنتھسس کہتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں, بنیادی جو سیل تھے وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے اندر وہ آئرن جمع کر لیا, فولاد جمع کر لیا اور اپنے اندر ایمونیا جمع کر لیا, جس سے وہ ایک چھوٹی چھوٹی نا خوراک پیدا کرنی شروع کر دی اپنی ضرورت کے مطابق ان لوگوں نے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ نظام اتنا کافی نہیں تھا, بہت تھوڑا سا خوراک پیدا ہوتی تھی, وہ بہت چھوٹے سے وہ سائز کی چیز کے لیے ٹھیک تھی, لیکن بڑے سائز کی چیز کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو زیادہ خوراک چاہیے تھی. زیادہ خوراک ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو چاہیے تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا. اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا, فوٹو سنتھسس. فوٹو سنتھسس میں کیا تھا کہ بے تحاشا انرجی ہمیں سورج سے مل رہی ہے, بے تحاشا میٹر ہمارا ارد گرد پھیلا ہوا ہے, جو مادہ جسے کہتے ہیں. اس انرجی اور مادے کو کیا ہوا کہ پودے کے اندر اللہ نے ایک چیز پیدا کر دی جسے کلوروفل کہتے ہیں. وہ اس کو کیا کرتا تھا, ٹریپ کرتا تھا انرجی کو, اور مادے کو لے کے اور اس انرجی کو جو سورج کی روشنی کو ٹریپ کر کے وہ کیا کرنے لگ گیا, خوراک پیدا کرنے لگ گیا. اور آج جتنے آپ کو پودوں میں جو ہرا رنگ نظر آتا ہے یہ کلوروفل کی وجہ سے نظر آتا ہے. اور وہ کیا کر رہی ہے, وہ خوراک پیدا کر رہی ہے کس کے لیے, ہم سب کے لیے. وہ پودے اپنے لیے بھی خوراک پیدا کرتے ہیں اور وہ خوراک اس سے دوسرے جانور بھی کھانا کھاتے ہیں اور انسان بھی کھانا کھاتے ہیں, اور زندگی سسٹین ہوتی رہی, زندگی چلتی رہی, ورنہ زندگی کا ارتقا رک جانا تھا اگر یہ نظام پیدا نہ ربا دماری. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ رب العالمین کی جب ہم بات کرتے ہیں, سسٹینر آف آل دا ورلڈز, اس نے کیا کیا نظام بنائے ہم سب کے لیے. اور یہ برکت جس کی ہم بات کرتے ہیں, کس طرح برکت پیدا ہوئی ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے اس پوری دنیا میں, جس سے یہ سارے عالمین, ساری قومیں جو ہیں وہ کھا پی بھی رہی ہیں اور ان کا نظام زندگی بھی چل رہا ہے, سسٹم سارا چل رہا ہے. ابھی تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, میں ایک دو چیزیں میں جو قدر فیہا اقواتہا کا, دو تین میں آپ کو اس کو ایگزامپل صرف دینا چاہتا ہوں کہ انڈا جو ہوتا ہے مچھلی کا وہ پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس کو شیل نہیں چاہیے ہوتا, اس کی خوراک کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر موجود ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد شیل نہیں ہوتا. لیکن جو پرندے ہوتے ہیں ان کے انڈے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شیل کے اندر انکلوز کیا ہوتا ہے, خول کے اندر. اس کے اندر پانی جو موجود ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک کے لیے کافی ہوتا ہے, نیوٹریشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کو آکسیجن شیل کے باہر سے آتی ہے. تو شیل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ آکسیجن تو داخل ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو پانی وہ باہر نہیں جا سکتا, اور جب تک وہ بچہ اس کے اندر رہتا ہے شیل میں, اس کی خوراک اس کو ملتی رہتی ہے, جھلی میں رہتی ہے. لیکن جانوروں کے اندر اور کیس ہے, جانوروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جو اس کو جو جسے کہتے ہیں ٹیوب, اوون ٹیوب کہتے ہیں, جس میں تخلیق عمل میں آتی ہے, پہلے 7 دن تک وہ وہاں رہتی ہے, وہاں سے پھر وہ ٹریول کر کے جو مادہ جو اس کی ماں ہوتی ہے اس کے وہ رحم میں آ جاتی ہے چیز. 7 دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خوراک کا انتظام رکھتے ہیں اس ایگ کے لیے, اور جب وہ ٹریول کر کے وہاں سے رحم میں آتی ہے وہاں پہ وہ ماں کے خون سے اس کی سسٹیننس چلتی رہتی ہے. تو ہر طرح کی فارم آف لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سسٹیننس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنا دیا, اور آج یہ کام ہمارا چل رہا ہے. اور بس یہاں میں آخر میں صرف آخری جو لفظ تھا جس پہ میں چاہوں گا ایمفسس کرنا, وہ تھا عطیہ تاون او کرہن, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جب اجرام فلکی سے کہا کہ آپ میری اطاعت کریں, تاون او کرہن, ولنگلی اور ان ولنگلی, یا مرضی سے کرو یا پھر بغیر مرضی کے کرو, اطاعت تو کرنی پڑے گی, آپ ول تو میری آپ کو ماننی پڑے گی. تو سب نے کیا کیا کہ ہم نے ان کی طرف جو وحی کی تھی اللہ نے اس کے مطابق انہوں نے اپنا کام عمل اس پہ عمل پیرا ہو گیا. آگ نے اپنا کام شروع کر دیا, پانی نے اپنا کام شروع کر دیا. اب اگر کوئی چیز آپ اوپر سے اچھالیں گے تو وہ مرکز کی طرف گرے گی. ہر چیز آپ کے سامنے, گریوٹی چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے, اپنا جو اس کو پرنسپل اسائن کیا. انسان کے کیس میں کیا ہوا کہ انسان تک بلکہ پہنچتے پہنچتے جب یہ زندگی نمودار ہو گئی زمین پہ تو کیا ہوا کہ سوسائٹیز بننے لگیں. اللہ تعالیٰ بہت سی سوسائٹیز کا جانوروں کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں یہاں پہ. جیسے آپ کو مکھی, شہد کی مکھی کی ایک مثال ملتی کہ وہ ایک سوسائٹی کی طرح رہتے ہیں. وہاں پہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, کچھ مکھیاں جو ہوتی ہیں شہد کے چھتے کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں, کچھ مکھیاں جو ہوتی ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جا کے وہ لے کے آئیں باہر سے شہد کو اکٹھا کر کے لائیں. سارا آپ کو ایک سوسائٹی کی فارم نظر آنے لگ جاتا ہے, سسٹم نظر آنے لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی وہی کی ہے اس کام کے لیے, اور وہ وہی کر رہی ہیں جو وہی ان کو کی ہے, اس پہ عمل پیرا ہے, حالانکہ وہ جاندار چیز ہے.
انسان کیونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے. انسان ایک مرکب ہے کیمیائی جسم کا, جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے اللہ نے اس کی طرف نظام بنایا ہے اس چیز کے چلنے کا. لیکن انسان کی ایک ذات بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب ذات کی ارتقاء کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء بھیجتے رہے اور اس کو بتاتے رہے کہ یار اس کی یہ رہنمائی ہے میری, اس کے ذریعے تمہاری ذات کا ارتقاء چلتا رہے گا. اور انسان کو اگر وہ اس وحی کی رہنمائی میں اپنا عمل پیرا رہے گا زندگی کے اندر تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا. یہ اللہ نے اس کو ریوارڈ بھی بتا دیا. لیکن جہاں پہ وہ اس وحی کی پیروی کو چھوڑ جائے گا اس کا ارتقاء ختم ہو جائے گا اور اس کی زندگی ایک بالکل گل سڑ جائے گی, رک جائے گا ارتقاء. تو یہ اللہ نے اسے کہا تھا انسان کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ تعاون و کرہن میں وہ ولنگلی اللہ کی سبمیشن میں آ جائے. ادروائز اس کا جو نظام ہے اس کا انجام ہے وہ اللہ نے ہمیں بیان کر دیا ہے کہ وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں, جہاں اس کا ارتقاء رک جائے ہمیشہ کے لیے. بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.